خاص فروقی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، بہت قریب آ گئے ہیں۔ مولانا گرجاکی صاحب دی خطاب دے متصل بعد حذیفہ حاضری صاحب دی نظم ہوئے گی، اس تو بعد انشاءاللہ فروقی صاحب دا خطاب ہوئے گا۔ تو میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ آج دی سیرت تاجدار مدینہ کانفرنس دے اندر میرے ذمے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت اور شان اور مرتبہ اور مقام اور انہاں دی سیرت دا کچھ تذکرہ کرنا ہے۔
اللہ کو دعا ہے کہ اللہ کتاب و سنت وچوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور تانوں سارے سن سنا کے کتاب و سنت تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، وقت قلیل ہے، میں بلا تمہید تواڈے سامنے چند باتاں رکھنا چاہنا۔ جو آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے 22ویں پارے دی سورۃ الاحزاب دی ایک آیت دا حصہ ہے۔ اس آیت دے اندر اللہ عظیم و برتر نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت دی عظمت اور شان اور انہاں دی طہارت نو بیان فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نزدیک، تابعین تبع تابعین دے نزدیک، اور کتاب و سنت دے اندر سب تو پہلے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت میرے نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات نے۔ اس تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما کے اپنے رب کولو منگ کے سوال کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے نواسیاں نو اہل بیت وچ شامل کروایا۔ اہل حدیث دا نظریہ اور عقیدہ اے ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں تمام بیویاں میرے نبی دیاں سب تو پہلے اہل بیت نے۔ اس تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اہل بیت نے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اہل بیت نے، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت نے، سیدہ ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت نے۔ اہل حدیث انہاں تمام اہل بیت دی عزت اور عظمت نو مندا بھی ہے اور انہوں بیان بھی کردا ہے، اور ساڈے نزدیک جیڑا اہل بیت نو نہیں مندا انہاں دی عزت و عظمت انہاں دی حرمت دا قائل نہیں، او انسان ایمان والا ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ سارے بولو ہمارا ایمان والا ہو سکدا؟ جاگ دیو نا بے ماشاءاللہ، نا بے ماشاءاللہ۔ حالے تساں اور بھی خطابات سننے نے، اللہ تہاڈا جاگ کے بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ ان اہل بیت وچوں جس ہستی دا تذکرہ آج میں تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا، انہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ام المؤمنین؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہ دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح اپنی مرضی نال نہیں کیتا، جنہ دے نال میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح اپنی خواہش دے نال نہیں کیتا، بلکہ حدیث وچ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ 3 راتاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی تصویر لے کے میرے کول آندے رہے اور مینوں دکھاندے رہے، اور میں آکھیا کہ اچھا اگر اللہ نے انہوں میرے نصیب وچ رکھے ہے، رب نے انہوں اگر میری زوجیت وچ لے آنے تو اللہ آپ ہی انتظامات اور اسباب پیدا فرما دیں گے۔ حضرات، اما جی خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات تو بعد میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے نکاح کیتا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نال کیتا. اس تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجیت دے اندر آئیاں تے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں. اور انہاں دی عظمت، انہاں دی شان، انہاں دا مقام اور مرتبہ ہے کہ انہاں نو میرے رب نے اہل بیت وچ شامل کر کے اللہ نے انہاں دی طہارت دا اعلان فرمایا. انہاں نو پاک آکھیا ہے. کتھے آکھیا ہے؟ قرآن دا اے مقام سماعت فرما لو. مولا فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور میرا ایمان ہے اس آیت رب نے جتنیاں بھی باتاں کیتیاں نے انہاں ساریاں باتاں دا مصداق میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں ساریاں ازواج مطہرات نے. اور اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس آیت دے ہر حکم تے پورا اترن والیاں نے. کیڑیاں کیڑے کیڑے احکام رب نے اس آیت وچ بیان فرمائے نے. اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر دیو بیویو، اللہ نے بات شروع کی تھی ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. اے میرے نبی دیو بیویو تواڈا مقام اتنا زیادہ ہے، تواڈی عظمت تے شان اتنی زیادہ ہے، دنیا جہان دیاں عورتاں جو کوئی عورت تواڈے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا جہان دیاں عورتاں جو کوئی عورت تواڈی عظمت نو نہیں پا سکتی. تے اس واسطے میں تانوں کچھ حکم دین لگا. اللہ کیڑے کیڑے حکم فرمایا اگر تواڈے دروازے تے کوئی اجنبی آ جائے، تواڈے دروازے تے کوئی غیر محرم آ جائے تے فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اگر تواڈے دروازے تے کوئی اجنبی آ جائے، کوئی غیر محرم آ جائے، تساں او دے نال نرم لہجے نال گفتگو نہیں کرنی، تساں او دے نال لچکدار لہجے نال گفتگو نہیں کرنی. اگر تسی نرم تے لچکدار لہجے نال او دے نال گفتگو کرو گیاں، جنہاں دے دلاں دے اندر نفاق ہے، جنہاں دے دلاں دے اندر کفر ہے، جنہاں دے دلاں دے اندر بیماری ہے، او تواڈے متعلق غلط تصور کر بیٹھن گے، تواڈے متعلق غلط گمان کر بیٹھن گے. اس واسطے تساں کسی اجنبی دے نال نرم تے لچکدار لہجے نال گفتگو نہیں کرنی. اللہ اور ساڈے لئی کی آرڈر ہے؟ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اے میرے نبی دیو بیویو اپنے گھراں دے اندر ہی ٹکیاں رہیا جے، بلا وجہ اپنے گھراں وچوں باہر نہ نکلے جے. اللہ اور کی آرڈر ہے؟ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اگر کدی ضرورت دے مطابق گھروں نکلنا بھی پہ جائے تے بنا او سنگار جاہلیت والا کر کے نہ نکلے آجے، بے پردگی دا اظہار کردیاں ہویا نہ نکلے آجے، جاہل عورتاں دی طرح اپنے آپنو بنا سجا کے نہ نکلے آجے. اللہ اور کوئی ساڑے واسطے حکم فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. گھراں وچ رہ کے نمازاں بھی قائم کرے آجے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ. اللہ مال دے وے تے زکاتاں بھی ادا کرے آجے. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری بھی
بھی کرے اجے اے سارے حکم میرے رب نے اپنے نبی علیہ السلام دیاں تمام بیویاں واسطے اللہ نے ایدہ حکم فرمایا ہے اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں سارے حکمات عمل کر کے وکھایا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نرم تے لچکدار لہجے نال غیران نال گفتگو نہیں سن کر دیاں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا وجہ اپنے گھروں باہر نہیں سن نکل دیاں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت والا بناؤ سنگار نہیں سن کر دیاں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز دیاں پابند نے کدی نماز چھڑی نہیں فرضی نمازاں بھی پڑھ دیاں نے نفلی نمازاں بھی پڑھ دیاں نے بلکہ میں تے حدیث وچ پڑھیا ہے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں اشراق تے چاشتی نماز جڑی ہے نا اتنی پابندی نال پڑھنیاں اگر کوئی مینوں آکے آکھے کہ تیرا باپ ابو بکر قبر وچوں نکل کے زندہ ہو کے آ گئے نے تے میری نماز اشراق دا وقت ہو چکیا ہوئے میں پہلا نماز پڑھاں گی پھر اپنے باپ ابو بکر نو ملن واسطے جاواں گی اتنی نماز دی پابندی کرنے والیاں وآتین الزکاۃ اماں جی عائشہ اپنے مال نو رب دی راہ دے اندر لٹان والیاں حتیٰ کہ میں پڑھیا سیرت دیاں کتاباں دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہزاراں درہم و دینار اماں جی عائشہ دی طرف بھیج دے صبح دے شام تک سارے فقراء مساکین دے اندر تقسیم فرما دے دیاں رب دی راہ وچ خرچ کرنے والیاں وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تے اودے پیغمبر دی اطاعت کرنے والیاں اللہ تے اودے رسول دیاں فرما برداریاں کرنے والیاں اے سارے حکم جڑے نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے من کے دکھائے نے اور انہاں سارے حکماں دی فرما برداری کر کے دکھائیے تے میرا رب ہن دسن لگا ہے کہ میں یہ حکم تو انو کیوں دے رہا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تواڈے تو ہر قسم دیاں نجاستاں نو دور کر دے وے ہر قسم دیاں ناپاکیاں نو رب تواڈے تو دور کر دے وے ہر قسم دیاں خلاصتاں نو رب تواڈے تو دور کر دے وے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور اے میرے نبی دے اہل بیت اے میرے نبی دیو بیویو اے میرے نبی دی گھر والیو اے میرے نبی دے اہل بیت رب تانوں پاک تے صاف کر دینا چاہتا ہے اللہ تواڈیاں طہارتاں دے اعلان کر دینا چاہتا ہے حضرات میں دسنا کی چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت دے اندر آن والی تیسرے نمبر دے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت واسطے جڑے احکامات آئے انہاں سارے احکامات تے عمل کر کے وخان رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے رب نے جنہ دیاں طہارتاں دے اعلان فرمائے انہاں وچوں تیسرا نمبر لین والیاں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا رب انہاں نو پاک کہندا ہے میرا رب انہاں نو صاف کہندا ہے اور جنوں میرا رب پاک تے صاف آکھے ساری دنیا دے لوگ مل کے او دی جناب او دے تے تنقید کرنا چاہن او دی عظمت نو کٹانا چاہن او دی شان نو کم کرنا چاہن ساری دنیا دل لگا لوے جنوں رب پاک آکھے جدی عظمت تے شان دے جھنڈے عرش والا رب بلند کرے انہوں کوئی بھی وہ دی عظمت دے شان میں بولو کمی کر سکتا نہیں کر
سکتا. کون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. عظمت دی بات سناواں، شان دی بات سناواں. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آپ اما جی دے گھر دے اندر موجود نے تے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے نے تے اما جی عائشہ کھانا تیار کر کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے لے کے آ رہی نے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے نبی جی عائشہ آ رہی ہے، کھانا تواڈے واسطے لے کے آ رہی ہے. فرمایا ہاں جبرائیل عائشہ میرے لئے کھانا تیار کر کے لے آ رہی ہے. ایک تو ایک اور گل دا بھی پتہ لگا کہ میرے پیغمبر دیاں بیویاں میرے نبی واسطے کھانا آپ تیار کر دیاں. میرے پیغمبر دے اہل بیت دا طریقہ ہے کہ اپنے خاندان دیاں خدمتاں بیویاں آپ کر دیاں نے، انہاں واسطے کھانے آپ تیار کر دیاں نے. اما جی عائشہ کھانا تیار کر کے لے آ رہی نے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے نبی عائشہ آن تے انہاں نو میری طرفوں سلام آکھیا جے. اما جی عائشہ قریب آئیاں. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عائشہ آج جبرائیل کھلوتا ہی یکریو کے سلام تینو سلام کہہ رہے ہیں. اما جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی میں بھی اینو سلام کہنی ہاں، اے سانو ویکھ سکدے پر اسی اینو ویکھ نہیں سکدیاں. اے مینوں سلام کہندا تے میں بھی اینو سلام دا جواب لوٹانی ہاں. کون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نو فرشتیاں دا سردار سید الملائکہ آکے سلام کرتے ہیں اور جنہاں نو فرشتیاں دا سردار سلام کرے او دی عظمت دے کے آئی کہنے او دی شان دے کے آ کہنے. کون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اما جی عائشہ دے بستر تے ہوندے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اما جی عائشہ دے بستر تے آرام فرما رہے ہوندے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رب دا قرآن لے کے نازل ہو جاندے. عظمت مینوں عطا فرمائی ہے کہ کس جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دی وجہ تو اللہ نے پوری امت مسلمہ تے قیامت تک واسطے آسانیاں پیدا فرما دی. تو سی آکھو کہ جی کیڑے معاملے چ آسانی پیدا کی تھی؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سفر دے اندر نے اور میرے پیغمبر دی عادت مبارک ہے جدوں آپ سفر وچ جاندے نے نا تے قرآن دادی کر دے جس بیوی دا نام نکلدا اونوں نال لے کے جاندے. میرے پیغمبر علیہ السلام سفر دے اندر گئے. اس دفعہ اما جی عائشہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال گئیاں. رستے دے اندر واپسی دے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرا ہار گم ہو گیا. میں گلے دے اندر قیمتی ہار پایا سی، ہار میرا گر جاندا ہے، گم ہو جاندا ہے، ہار نہیں ملدا. تے میں اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو آکھیا اللہ دے نبی جی میرا ہار گم ہو گیا ہے، مینوں ہار تلاش کروا دیو. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو فرمایا کہ عائشہ دا ہار تلاش کرو. ہار تلاش کرتے رہے، ہار نہ ملیا تے اتلو نماز دا وقت ہو جاندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابہ نے آکے آکھیا اللہ دے نبی جی نماز دا وقت ہو گیا ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تے سونے تے پانی بھی موجود کوئی نہیں، ایتے کھوہ بھی کوئی موجود کوئی نہیں، ایتے چشمہ بھی کوئی موجود کوئی نہیں تے ساڈے کول بھی اتنا پانی نہیں کہ او دے نال وضو کر لئیے. اللہ دے نبی ہون نماز کی میں ادا کریے. حتیٰ کہ لوکاں نے حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالی عنہ نو تانا ماریا کہ ابو بکر تیری بیٹی نے سارے انو ایتھے روک دیتا ہے، نماز دا وقت ہو گیا ہے اور نماز کی میں ادا کی جائے گی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑا غصہ آیا. اما جی فرماندیاں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. آ
کہ مینوں برا بھلا آکھیا، مینوں ماریا، مینوں تکلیف بھی بڑی ہوئی، پر میں ہلی نہ، کیونکہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میری گود دے اندر سر رکھ کے آرام فرما رہے سن۔ اما جی فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اگ کھل جاندی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا نماز دا وقت ہے، صحابہ پریشان نے تے اتنوں میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا انہاں نوں آکھو اگر تواڈے کول پانی موجود نہیں فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، فرمایا تسی مٹی تے ہاتھ مار کے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق ارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ رب نے مسئلہ نازل فرما دیتا، فرمایا انہاں نوں آکھو اگر پانی موجود نہیں مٹی دے اتے ہاتھ مار کے اپنے ہتھاں نوں منہ دے تے اپنے ہتھاں تے مل لین، تیمم کر کے نماز پڑھ لین۔ تیمم کر کے نماز پڑھنا انہاں دا کام ہے، انہوں قبول کرنا عرش والے رب دا کام ہے۔ اتلو نماز پڑھی گئی، صحابہ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لئی تے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے ابو بکر دے خاندان والے ہو، اے کوئی پہلی گل نہیں کہ تواڈی وجہ تو اللہ نے اسلام دے اندر آسانیاں پیدا فرمائیاں ہون، تواڈی وجہ تو امت دے اوتے رب نے تواڈیاں بڑیاں برکتاں نے کہ رب نے اسلام دے اندر مسلماناں واسطے آسانیاں پیدا فرمائیاں نے۔ اوے وجہ اما جی عائشہ بندیاں نے، ہار اما جی عائشہ دا گم ہو لیکن قیامت تک واسطے امت واسطے اگر پانی موجود نہ ہوئے یا پانی موجود ہے اور تسی پانی استعمال نہیں کر سکتے بیماری دی وجہ تو تے مٹی نہ تیمم کر کے تسی نماز ادا کر سکتے ہو۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے نماز پڑھی گئی تے اللہ دے نبی فرماندے نے ہار نہیں ملیا چھڑ دیو، چلو سفر اگے کریے کوچ کرو۔ فرماندیاں نے جدوں میرے والا اونٹ اٹھایا گیا تے تھلیوں ہار نکل آیا، ہار تھلے پہ ہے اتے اونٹ بیٹھا ہے، میرے نبی بھی اتھے موجود نے، نبی دے صحابہ بھی موجود نے، میرے نبی دے یار اولیاء اللہ بھی موجود نے، میرے پیغمبر دے صحابہ ولی اللہ بھی موجود نے، خود امام الانبیاء بھی موجود نے، ولیاں دی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بھی موجود نے۔ نہیں پتا لگا، بولو کسے نو پتا، اونچی بولو کسے نو پتا، پتا لگا رب جب تک نہ دسے نبیاں تے ولیاں نو پتا نہیں لگدا، رب دسے تے نبی ستاں آسماناں دیاں خبراں دے وے، رب دسے تے نبی قیامت تک آن والے حالات دسے، رب نہ دسے تے اونٹ دے تھلے پہ ہار دا پتا نہ لگے، اینو اونٹ نو اٹھایا گیا تھلے ہار نکل آیا، اور پھر میں کیوں نہ کہاں اے ہار کیوں کم ہویا ہے،
رب نے دسنا اے چاہیا ہے ہار گم ہونا ایک سبب ہے وجہ اما جی عائشہ بنیاں نے اساں امت مسلمہ واسطے آسانیاں پیدا فرما دیتیاں نے کون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں دے اوپر بے ایمان کافراں نے منافقاں نے تہمت لگائی ہے تے اللہ نے انہاں دی طہارت واسطے انہاں دی بریت واسطے آسمان تو قرآن دیاں آیتاں نازل فرما دیتیاں نے اور اے واقعہ میں سنا کے بات اپنی ختم کراں اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے صحیح البخاری کے اندر تفصیل نال واقعہ موجود ہے فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال غزوہ بنی المستلق دے اندر میں رب دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال گئیاں واپسی دے اوپر ایک جگہ تے قیام کیتا ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا فرماندیاں نے میں اس ڈولی وچوں نکل کے جڑی ڈولی سواری دے اوپر عورتاں واسطے رکھی جاندی میں اس ڈولی دے وچوں نکل کے قضائے حاجت واسطے ذرا دور چلی جانی ہاں تے جدوں میں واپس آئی نہ اوتے اونٹ سن نہ اوتے قافلہ سی نہ اوتے سواری سی کوئی بھی اوتے موجود نہیں سارے اوتوں کوچ کر گئے نے اگے سفر شروع ہو گیا ہے اور ڈولی اٹھان والیاں نے اندر ویکھنا جناب اندروں ویکھیا ہی نہیں کہ ڈولی چ بیٹھن والی بھی موجود ہے کہ نہیں کیوں نہیں ویکھیا فرماندیاں نے پردے دیاں آیتاں نازل ہو چکیاں سن آرڈر ایسی کہ پردہ نہیں اٹھانا اس واسطے کسے ویکھیا ہی نہیں تے فرماندیاں نے ساڈا وزن ہے ہی کوئی نہیں سی کھان واسطے یا کھجوراں ملدیاں سن یا پانی نصیب ہوندا سی کتنے جا کے کو مہینے بھر دے اندر کوئی ایک دو بار چولہا جلدا سی کوئی روٹی سالن پکدا سی وگرنہ کھجوراں تے پانی دے اوپر گزارا ہوندا سی جسم پتلے سن وزن ہے ہی کوئی نہیں سی اس واسطے ڈولی اٹھان والیاں نو پتہ ہی کوئی نہ لگا کہ اما جی عائشہ وچ موجود بھی ہیں کہ نہیں فرماندیاں نے اس سفر کوچ کر کے قافلہ کوچ کر گیا میں پھر ایک بات دی یاد دہانی کروانا چاہنا اس سفر دے اندر میرے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود نے میرے پیغمبر دے یار بھی موجود نے ابو بکر بھی موجود نے حضرت عمر بھی موجود نے حضرت عثمان بھی موجود نے حضرت علی بھی موجود نے میرے نبی دے یار صحابہ بھی موجود نے اولیاء اللہ بھی موجود نے پر کسے نو پتہ نہیں لگا کہ اما جی عائشہ ڈولی دی اندر موجود نہیں اور مننا عقیدہ کتاب و سنت والا علم غیب اگر ہے تے صرف اور صرف عرش والے رب نو ہے رب جب تک نہ دسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی پتہ نہ لگے رب جب تک نہ دسے نبیاں نو بھی علم نہ ہوئے رب دستے تے علم ہوندا ہے اما جی عائشہ فرماندیاں نے قافلہ چلا گیا ہے تے میں ہن ویکھیا نا ایتھے کوئی بھی موجود نہیں تے میں سوچیا اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگلی منزل تے جا کے جدوں ویکھن گے عائشہ موجود نہیں آپ دوبارہ واپس ہون گے یا میرے کسے بھرا نو یا میرے باپ نو بھیجن گے جاؤ جا کے عائشہ دا پتہ کر کے آؤ فرماندیاں نے اے سوچ کے نا تے میں ایک درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھ جانی ہاں اپنے چہرے تے میں پردہ لے لیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی جنہ دی ڈیوٹی ایسی کہ پیچھے پیچھے آنا ہے اور دھیان رکھنا ہے کہ قافلے دی کوئی چیز ڈگی پئی مل جائے انہوں اٹھا کے لے آنا ہے تے فرماندیاں نے اے آ جاندے نے انہاں جدوں ویکھیا ایک عورت ایتھے بیٹھی ہوئی ہے ایتھے درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھی ہے اے قریب ہوئے انہاں ویکھیا تے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہاں نے آ کے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون فرماندیاں نے انہاں دی آواز سن کے میری آنکھ کھل جاندی ہے میں فوراً اپنا پردہ درست کر لیا انہاں نے کوئی گل میرے نال ہور نہیں کی تھی نہ میں انہاں نال کوئی گل کی تھی نہ انہاں میرے نال کوئی گل کی تھی انہاں اونٹ بٹھا دیتا میں او دے تے سوار ہو جانی ہاں اے اگے اگے نکیل پڑھ کے چل پے تے میں پیچھے پیچھے اونٹ دے اوتے آ رہی ہاں اگلی منزل دے اوتے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیتا ہے میں بھی اوتھے پہنچ جانی ہاں فرماندیاں نے جدوں منافق
آقا نے ویکھیا کہ عائشہ پیچھے آ رہی نے، حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے نکیل پکڑی ہوئی ہے، اے پیچھے پیچھے انہاں دے نال آ رہی نے، فرماندیاں نے جنہیں بہکنا سی بہک گیا، جنہیں گمراہ ہونا سی گمراہ ہو گیا۔ فرماندیاں نے انہاں منافقاں نے میرے تے تہمت لگا دی تھی، الزام لگا دی تھا، پر اما جی عائشہ فرماندیاں نے مینوں کوئی علم نہیں، اسی واپس مدینے پہنچ گئے تے میں مدینے پہنچ کے میری طبیعت خراب ہو جاندی ہے، میں آرام کر رہی ہاں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پریشان نے، آپ گھر آندے نے، حال چال پوچھ کے چلے جاندے نے، پھر تھوڑا وقت گزر جاندا ہے، پھر آپ آندے نے، حال چال پوچھ کے چلے جاندے نے، پہلے والیاں محبتاں نظر نہیں آندیاں، پہلے والیاں الفتاں نظر نہیں آندیاں، میرے پیغمبر علیہ السلام جویں پہلا میرے نال دلداریاں کرتے سن ہن او حالت نظر نہیں آندی، میں بھی یہ سمجھیا ہو سکتا ہے میرے پیغمبر دشمن دی کسی وجہ تو پریشان ہون یا کوئی حالات دی وجہ تو میرے نبی پریشان ہون، میری طبیعت خراب ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی پریشانی دی اندر نے، فرماندیاں نے مینوں کوئی علم نہیں کہ کی معاملہ بنے ہے۔ ایک دن میں اپنی ایک رشتہ دار خاتون نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی خالہ لگدی ہے، ایدا نام ام مستہ دے نالے نو یاد کیتا جاندا ہے، فرماندیاں نے اے دے نال میں قضائے حاجت واسطے باہر گئی، چلدیاں مینوں ایک ٹھڈا لگدا ہے تے گردیاں میں بچی تے اے ام مستہ کہندی ہے مستہ ہلاک ہو جائے، مستہ تباہ ہو جائے، تائشہ مستہ تے فرماندیاں نے میں آکھیا نہیں ام مستہ تو مستہ نو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہے، کیوں بد دعاواں دے رہی ہے، او تے بدری سے آبی ہے تو انہوں بد دعاواں پہ دے رہی ہے، تے فرماندیاں نے اے عائشہ تینوں پتہ ہی نہیں تیرے معاملے دے اندر وہی شریک ہے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرا کیڑا معاملہ کدے اندر وہ شریک ہے، اے تینوں کسے گل دا علم نہیں، فرماندیاں نے نہیں مینوں کسے گل دا علم نہیں، فرماندیاں نے مینوں اس ام مستہ نے دسیا تیرے تے تہمتاں لگا دتیاں گئیاں نے، عائشہ تیرے تے الزام تراشیاں کر دتیاں گئیاں نے، تیرے تے کیچڑ اچھالیا جا رہا ہے، تیرے متعلق اے باتاں مدینے چ مشہور کیتیاں جا رہیاں نے۔ اما دی عائشہ فرماندیاں نے اے گل سنن دی دیر مینوں بھولی گیا کہ میں کی کرن جا رہی ہاں، نہ مینوں قضائے حاجت یاد رہی، نہ مینوں کوئی اور گل یاد رہی، میں واپس آ جانی ہاں، واپس آ کے اپنے گھر دے اندر میں پہلا ہی بیمار سا اور پریشانی دی وجہ تو میری طبیعت زیادہ خراب ہو جاندی ہے، نبی علیہ السلام ہوندے نے حال پوچھ کے چلے جاندے نے، پہلے والی الفت نظر نہیں آندی، مینوں بھی سمجھ آ گئی میرے پیغمبر علیہ السلام دا اے جڑی دے دیو میں اپنی ماں دے کر چلی جاواں، اللہ دے نبی فرماتے نے جا عائشہ چلی جا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے جان دیاں اجازتاں دے دیتیاں، اما جی فرماندیاں نے میں اپنی ماں دے کر آ گئی، اپنی ماں دے کر لگ کے میں بڑا روئی، میری ماں نے مینوں بڑیاں تسلیاں دیتیاں، مینوں بڑیاں تشفیاں دیتیاں، اور مینوں صبر نہ آوے، اور ماندیاں نے جدوں دی مینوں خبر ملی ہے او تو بعد رون تو علاوہ اور گل ہی کوئی نہیں، دن بھی روندیاں گزر جاندا ہے، راتاں بھی روندیاں گزر جاندیاں نے، تنہائی وچ بیٹھ کے روندیاں وچ قاتلو دوجیاں دے درمیان بیٹھ کے بھی روندیاں، ہر ویلے روندیاں ہی وقت گزردا ہے، سمجھ تو کم باہر ہے کہ اے معاملہ بن کی گیا ہے، فرماندیاں نے وقت گزرتا جا رہا ہے، اور ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام مشورے لے رہے نے، مینوں دسو میں اس معاملے دے اندر کی کراں، میرے پیغمبر کدی کسے کولوں مشورہ لیندے نے، کدی کسے کولوں مشورہ لیندے نے، کدی کسے کولوں مشورہ لیندے نے، میں قربان جاواں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عمر تسی دسو مینوں کی کرنا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی مینوں اے دسو
عائشہ نال نکاح تساں اپنی مرضی نال کیتا اپنی خواہش نال کیتا فرمایا نہیں عائشہ نال نکاح میں رب دی مرضی نال کیتا اللہ نے عائشہ نو میرے واسطے چنیا رب نے عائشہ نو میرے واسطے منتخب فرمایا انج مینوں اللہ نے جبرائیل دے ذریعے تین اودیاں تصویراں دکھائیاں رب نے عائشہ نو میرے واسطے پسند کیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیا پھر میرا فیصلہ اے وے اللہ تواڈے واسطے کسے غلط عورت دا انتخاب نہیں کر سکدا رب تواڈے واسطے کسے غلط عورت نو پسند نہیں کر سکدا سبحانک ھذا بہتان عظیم عائشہ پاک اے بہت بڑا الزام ہے بہت بڑی تہمت ہے جیڑی اماں جی عائشہ صدیقہ دے اوپر لگا دیتی گئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نے تفتیشاں جاری نے تحقیقاں جاری نے لونڈیاں کولوں پوچھیا جا رہا ہے گھر دیاں بیبییاں کولوں پوچھیا جا رہا ہے غلاماں کولوں پوچھیا جا رہا ہے جیڑیاں میرے پیغمبر دیاں دیگر ازواج نے انہاں کولوں پوچھیا جا رہا ہے تے میں قربان جاواں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کولوں پوچھیا گیا بریرہ تو عائشہ دے کول رہن والی ہے دس عائشہ دے اندر آج تک تو کوئی یہ ہو جی کوئی گل بات ویکھی ہوے تے حضرت بریرہ نے بڑا کمال جواب دیتا فرماندیاں نے اللہ دے نبی میں تے ایہی گل ویکھی ہے آٹا گن کے سو جاندیاں چھوٹی عمر سی نا 9 سال دی عمر وچ میرے نبی دے جناب رخصت ہو کے گھر آئیاں 18 سال دی عمر وچ میرے پیغمبر علیہ السلام فوت ہو گئے اور بیوہ ہو گئیاں 18 سال دی عمر دے اندر فرماندیاں نے آٹا گن کے رکھ دیندیاں نے بکری اوندی ہے تے کھا جاندی ہے اس تو علاوہ میں عائشہ دے اندر کوئی غلط بات نہیں دیکھی اس تو علاوہ عائشہ دے اندر کوئی میں کمی کوتاہی نہیں دیکھی تحقیقاں بھی ہو گئیاں تفتیشاں بھی ہو گئیاں اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں اپنی ماں دے گھر دے اندر اپنے باپ دے گھر دے اندر ہاں چار پائی نہ لگ کے میں چار پائی بن چکی ہاں رو رو کے میرا حال برا ہو گیا ہے ایک دن دروازے تے دستک ہوئی دسن والیاں دسیا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے آپ علیہ السلام اندر آ گئے آپ فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام اسے چار پائی تے بیٹھ جاندے نے جیسے چار پائی تے اماں جی عائشہ لیٹیاں نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا تے خطبہ پڑھ کے میرے نبی فرماندے نے عائشہ اگر تیرے کولو کوئی غلطی ہو ہی گئی ہے رب کولو معافیاں مانگ لے اللہ معاف کر دے گا اگر تیرے کولو کوئی خطا ہو گئی ہے رب کولو توبہ کر لے اللہ معاف فرما دیں گے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک گل سن کے جیڑی ہمت ایسی ہو بھی ٹوٹ گئی جیڑا کوئی تھوڑا بہتا صبر دا بندن ایسی ہو بھی ٹوٹ گیا کہ اینے دن گزر گئے نے مہینہ ہون نو آیا ہے اللہ دے نبی نو حالے تک میرے تے یقین ہی نہیں آیا حالے تک میرے معاملے دے اندر آپ مطمئن ہی نہیں ہوئے آپ پھر غلطی ہوئی ہے اللہ کو معافی مانگ لے تے فرماندیاں نے اس غم دی اتنی شدت سی کہ اس شدت دے اندر مینوں نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام بھی یاد نہ آیا تے میں اے نہیں گل آکھی فرمایا میرا تے معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام دے والد والا معاملہ ہے اس واسطے میں تے سارا کچھ اپنے رب دے چھڈنیاں اللہ دے سپرد کرنیاں اللہ میرے معاملے دا خود ہی فیصلہ فرما دیں گے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرا ایک خیال سی کہ اللہ میرے بارے اپنے نبی نو ضرور دسے گا فرماندیاں نے جدو میں اینی گل کی تھی نا تے میری طرف پھیر کے تے میں لیٹ گئی اور میں سوچن لگ بھئی کہ کدوں کو رب اپنے پیغمبر علیہ السلام نو دسے کہ عائشہ پاک ہے عائشہ کو ایسا کوئی گناہ تے کوئی جرم نہیں ہویا
فرماندیاں نے کچھ وقت گزرے ہے اوتھے بیٹھیاں بیٹھیاں ہی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ مبارک جھک جاندا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر وحی دی کیفیت طاری ہو جاندی ہے فرماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جدوں وحی دی کیفیت ختم ہوئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا تے آپ مسکرا رہے ہیں مسکراندیاں فرمایا عائشہ مبارک ہوئے اللہ نے تیری بریت دے اندر قرآن دیاں آیتاں نازل فرما دیاں نے جڈا لمحہ اور جڈا لمحہ نے نعرہ مارے زندہ باد اونچی ساری کہہ چھڑو تو انور نیندر آئی ہے ماشاءاللہ کہو سید عائشہ صدیقہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ میرے رب نے قرآن نازل فرما کے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی طہارت اعلان فرما دیتے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بریت اعلان فرما دیتے اور میرے رب نے کیا اللہ نے قانون دے دیتا فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم میرے رب نے آیتاں اتاریاں اور آیتاں اتار کے میرے رب نے دسیا جیڑا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے اپنی گندی زبان کھولے گا انہاں تے تنقید کرے گا انہاں نو برا بلا آکھے گا او قیامت تک واسطے لعنتی قرار پائے گا آکھو گے ایک کتے لکھیا قرآن دے اندر آیت سنیا جے اللہ فرماندے نے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم فرمایا او لوگ جیڑے پاک دامنا غافلہ مومنہ عورتاں دے اوپر تہمتاں لگاندے نے لعنوا فی الدنیا والآخرہ انہاں تے دنیا چ وی لعنتاں نے انہاں تے آخرت چ وی لعنتاں نے او مینوں دسو اما جی عائشہ پاک دامنا ہے سن کے نہیں کج کے بولو اما جی عائشہ پاک دامنا ہے سن کے نہیں اور دسو برائی تو بے خبر ہے سن کے نہیں اما جی عائشہ مومنہ ہے سن کے نہیں انہاں دے اوپر جدو تہمت لگائی گئی لعنوا فی الدنیا والآخرہ اما جی عائشہ تے تہمت لگان والے دنیا چ وی لام تھی آخرت چ وی لام تھی جیڑا اودو تہمت لگائے اور دنیا چ وی لام تھی سوائے انہاں تو جنہاں نو میرے نبی نے سزا دے کے پاک کر دیتا باقی اودوں بھی لعنتی جڑے آخرت وچ بھی لعنتی ہون گے اور جڑا اج بھی اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے اپنی زبان کھولے انہاں نو گندا بولے انہاں نو مندا بولے پھر کج کے بولو اج بھی لعنتی ہے سارے بولو اج بھی کج کے بولو اما جی عائشہ تے زبان کھولن والا آج بھی لعنتی ہے قیامت والے دن بھی لعنتی ہوئے گا اور او دا انجام کی ہوئے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ رب نے بہت بڑا عذاب انہاں واسطے رکھے ہے اے نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ تے تہمت لگی بریت دا اعلان رب نے قرآن نازل فرما کے کر دیتا اور ایک بات اما جی عائشہ اپنے پردے دا خیال رکھن والیاں جے میری ماما پہنا کدھرے بہ کے سن رہی ہیں تے اس بات نو اپنے پلے بن لین ایک غلام ہے انہیں مکاتبت کی تھی اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکاتبت میں نے لکھ پڑھت کی تھی ہے کہ اینے پیسے میں تو انہوں دیاں گا جی تو پیسے پورے ہو جائیں گے میں آزاد ہو جاؤں گا فرمایا ٹھیک ہے اے پیسے قسطاں دی صورت دے اندر دے رہے ہیں تے جدوں آخری قسط دین واسطے آیا نا
تے آگے اچھا اے مسئلہ تو انہوں پتا ہونا چاہیے کہ مالکن نو اپنے غلام کو لو پردہ نہیں، مالکن نو اپنے غلام کو لو بولو پردہ نہیں۔ فرمان دیاں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ مالکن اے غلام قسطاں بھی ادا کر دے، جتن آخری قسط دین واسطے آیا نا تے آگے آندہ اماں جی ہے پیسے وصول کر لو تے آج میرا تو اڈا حساب مکمل ہو گیا ہے، آج کھاتا کلیئر ہو گیا ہے، جننے پیسے میں تو اڈے نل کیتے سن آج میں سارے ادا کر دیتے نے۔ وہ فرمان دین او غلام کہیں دے جدو میں ایک گل اماں جی عائشہ نو دسی انہاں پردہ اپنے چہرے تے سٹ لیا، آندہ او تو بعد مرتے دم تک پھر میں کدی اماں جی عائشہ دا چہرہ تکیا ہی نہیں، دوبارہ کدی میں انہاں دی صورت نہیں ویکھی۔ اتنا پردے دی پابندی کرنے والی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، اس لئے تے میرا رب اعلان کردا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میرے رب نے انہاں دی ایسی تے میرے رب نے طہارت اعلان فرمائے نے۔ اللہ مینو تو انو انہاں چیزاں نو سمجھ کے انہاں دی عظمت اور شان اور مقام نو اللہ مزید اچھیاں کرن دی سانو توفیق